أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں جہاد سے متعلق بعض باتیں تھیں اور اس طرح حرمت والے مہینے میں قتال کا حکم ذکر کیا گیا تھا اور اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا اور مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ذکر فرمایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مشن کا ذکر کیا تھا کہ کافروں کا مشن ہے اہل اسلام کو دین سے پھیر دینا، جس طریقے سے بھی ہو، لیکن جو دین سے پھرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے، دنیا آخرت دونوں میں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ البتہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور جو ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور پھر دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، یہ دنیا کے امیدوار نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود کہے کسی بندے کو کہ یہ میری رحمت، میری رضا کے امیدوار ہیں۔ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں، غمی ہو، شادی ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ حکمران ہو، رعایا ہو، وہ ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں، اللہ کی رحمت کس چیز سے متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا غضب کس چیز سے متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایسے ہی بندوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، ان کی بخشش کرنے والا ہوں، اور ایسے ایمان والوں پہ میں انتہائی مہربان ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ سورہ بقرہ میں تقوی کے مختلف شعبوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے متقین کی صفات ذکر کی، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا کہ متقی پرہیزگار لوگوں کی ایک صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے۔ دوسری صفت اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی صفت ہے۔ کہ ان کی ایک صفت جہاد کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ آج بھی شعبے تقوی کے ایک شعبے کا ذکر ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو شراب سے اور جوئے سے بچانا، جو ساری کی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جیسے تقوی ساری کی ساری نیکیوں، خوبیوں کی جڑ بنیاد ہے، اور تقوی میلاد الحسنات، کہ تقوی ساری کی ساری نیکیوں کی جڑ بنیاد ہے، تو ایسے ہی شراب اور جوا یہ ساری کی ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائیاں ذکر کر کے اس سے بچنے کا اشارہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شراب اور جوا
یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں کہ عرب کے لوگ صدیوں سے اس میں مبتلا تھے، صدیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام کیا ہے، تدریجاً، ایک دم نہیں۔ خود حکیم ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ اللہ نے جب دیکھا کہ شراب ایک دم سے نہیں چھوڑ سکیں گے، جوا ایک دم سے نہیں چھوڑ سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اشارتاً ان کی برائیاں ذکر فرمائی، اور پھر آہستہ 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 اللہ نے آخر پھر کہہ دیا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، باز آ جاؤ اس سے۔ جیسے خود شراب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے 4 مرحلوں میں اس کو حرام کیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھلوں کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہ دیکھو پھل وہ ہیں جس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، شراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور اس سے اچھی روزی بھی بناتے ہو، اچھی روزی بھی حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ نے یہاں شراب کو اچھی روزی کے مقابلے میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ شراب اچھی چیز نہیں، شراب اچھی چیز، اشارہ کر دیا۔ اور وہ لوگ تو اہل لسان تھے، وہ تو عربی کے راز جانتے تھے، عربی کے نکات جانتے تھے، اس لیے کہتے ہیں نا عربی بڑی فصیح بڑی زبان ہے۔ اللہ نے آخری کتاب کا انتخاب عربی میں فرمایا اس لیے کہ عربی بڑی فصاحت بلاغت والی زبان ہے، بڑی خوبیوں والی زبان ہے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ زبان عروج پر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے ان اشاروں کو کہ اللہ نے اچھی روزی کے مقابلے میں شراب کو جو ذکر کیا، اس کا مطلب اللہ کے نزدیک یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اللہ نے اس کی حرمت کی طرف اشارہ کیا، اس سے بچنے کی طرف اشارہ کیا، بچنے کی، اس سے بچو، اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اس طرح اشارہ کر دیا کہ خود تو ابھی گناہ نہیں کہ میں نے حرام نہیں کیا ہے، میں نے بھی حرام نہیں کیا ہے، خود اگر حرام ہوتی یہ دونوں چیزیں پھر تو خود بھی گناہ ہوتی، لیکن ان کے اندر اور بہت سارے گناہ ہیں، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑے گناہ ہیں۔ یہی وجہ ہے شراب جو آدمی پیتا ہے کتنے گناہ کر لیتا ہے، وہ قتل بھی کر لیتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کر لیتا ہے، کسی کا سر پھاڑ دیتا ہے، زنا بھی کر دیتا ہے، چوری بھی کر دیتا ہے، بہت سارے کام کر دیتے ہیں۔ اور جوئے کے ذریعے دوسرے کے مال پہ ناحق قبضہ کرتا ہے، اور پھر دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ دوسرا اگر بالکل قلاش ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے اور اس کے بچے اور گھر والے بھوکے ہوں، تو جیتنے والے کو ذرا بھی رحم نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے پھر قتل بھی کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جوئے باز آدمی اپنی بیوی تک، گھر کی قیمتی چیزوں تک بیچ دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچے اور اس کی بیوی، گھر والے اور بچے بھوکے مرتے ہیں، اس کی وجہ سے، جوا کھیلنے والے کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، ایسی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کے رواج عرف کے مطابق وہ لوگ کیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو جوئے کے ذریعے قحط سالی کے دوران، خاص کر قحط سالی کے زمانے میں جو جوئے والا پیسے کماتا غریبوں کو کھانا کھلاتا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے ذہن کے مطابق اس میں یہ چند فوائد ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہو، ان کی مدد کر دیتے ہو، لیکن اس کے نقصانات کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس میں کتنے نقصانات ہیں۔ نقصانات تو کہیں بڑھ کر ہیں،
اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑے گناہ ہیں. یہ جو چند فوائد ہیں، بعض فوائد ہیں تو ان سے ان کے گناہ کہیں بڑھ کر ہے، نقصانات کہیں بڑھ کر. عرب کے لوگ شراب کو بہت پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شراب جو ہے نا ذہن کو جلا بخشتی ہے، جلا تازگی بخشتی ہے، تازگی ملتی ہے شراب کے ذریعے. اور شراب پینے والے پلانے والے کو فیاض اور سخی سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انگور کے درخت کو وہ کرم کہتے تھے، کرم، حالانکہ کرم کہتے ہیں سخاوت کو. تو وہ کہتے تھے کہ اس درخت سے شراب بنتی ہے، اس لیے اس کو نام ہی کرم رکھ دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ کرم تو سخاوت کو کہا جاتا ہے، اور فرمایا کرم مومن کا دل ہے، کہ مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بستا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایمان موجود ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور عظمت، دین کی، ایمان کی نورانیت اس میں جو ہے نا وہ رہتی ہے. لہذا تم انگور کے درخت کو اور شراب کو کرم نہ کہو، بلکہ شراب کا نام تم عنب رکھو یا حبلہ رکھو. جن دانوں سے اور جس انگور سے، جس چیز سے شراب بنتی ہے، اس کو وہ کہو، کرم اس کو نہ کہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شراب کی برائیوں کی طرف، برائیوں، نقصانات کی طرف اشارہ فرمایا. پھر یہ تو دوسرا مرحلہ تھا کہ جس میں اللہ نے اس کی برائیاں ذرا کھل کر بیان کی. وہاں بالکل اشارتاً بیان کی تھی کہ دیکھو پھل وہ ہے جس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھی روزی بھی جو ہے نا وہ بناتے ہو، جیسے چٹنی وغیرہ، سرکہ وغیرہ بھی بناتے ہو. بالکل اشارتاً یہاں اللہ نے وضاحت سے، ذرا وضاحت سے اس کی برائیاں بیان کی کہ جوئے اور شراب میں بعض فوائد ہیں لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. تیسرا مرحلہ وہ تھا جس کا ذکر بار احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، غالباً مسلم کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں، کہ ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے دعوت کی، اور ظاہر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو جہاں اس میں اور چیزیں چلی وہاں شراب کا دور بھی چلا. تو جب شراب کا دور چلا انہوں نے شراب پی تو ظاہر سارے جو ہے نا وہ نشاور چیز جب پی تو اب جو ہے نا وہ نشے میں تھے، نشے کی حالت میں ہو گئے. تو اب کسی موضوع پہ انہوں نے بات چیت شروع کی. بعض نے کہا کہ انصار جو ہے نا وہ اچھے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کی. بعض نے کہا مہاجر اچھے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی. چنانچہ ایک نوجوان نشے میں تھا، شراب کے نشے میں، وہ ٹیش میں آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے سر پہ ایک ہڈی جو ہے نا وہ دے ماری اور اس طرح ان کو زخمی کر دیا. ایک واقعی ہوا. اور بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ دعوت تھی یا کوئی اور دعوت تھی، کیونکہ کئی واقعات ہوئے ہوں، کوئی واقعات بعض اوقات ہو جاتے ہیں اور آیت پھر سارے واقعات کا شاید نزول بن کے اتر جاتی ہے. کہ اس طرح صحابی نے جب دعوت کی، نماز کا وقت ہوا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو جب نماز کا وقت ہوا تو یہ نماز پڑھانے لگے. بعض روایت میں نے کسی اور جگہ پڑھا تھا کہ حضرت علی نے غالباً نماز پڑھائی، تو انہوں نے اس میں جب قرات کی تو قرات غلط کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے نا، تو وہاں اعبد ما تعبدون کے لیے اب ظاہر مطلب بالکل غلط ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی حضرت عثمان و عفان کے سالے کے بارے میں آتا ہے، ولی کے بارے میں انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد پھر لوگوں سے کہنے لگے اور پڑھاؤں. اب نشے کی حالت میں تھے. یہ چیزیں جب یہ واقعات ہوئے تو پھر اللہ نے تیسرے مرحلے میں شراب کے بارے میں جو حکم نازل فرمایا، وہاں بھی صریح حکم حرمت کا نہیں، بلکہ اللہ نے وہاں ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون.
ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس وقت تک نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا پتہ نہ چلے جب اس وقت نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر آخری چوتھی مرتبہ سورہ نحل کی آیت میں اللہ نے صراحتاً اس کی حرمت نازل کی، شراب، جوئے اور چیزوں کی، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ ایمان والو جو جوا اور شراب وغیرہ ہیں یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا فانتہوا، رک جاؤ اس سے، باز آ جاؤ اس سے۔ اس طرح اللہ نے صراحت کے ساتھ حکم نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز شراب ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی فرمایا وہ کل مسکر حرام، ہر چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے، اور فرمایا رسول کے ارشاد میں شراب حرام ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں، قرآن نے بھی منع کیا، اور آپ نے اپنے الفاظ میں صراحت سے اس کو حرام کہا، اور اس طرح چوتھے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرام قرار دیا۔ اب اسے اندازہ لگائیں، اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ادھر ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں، دنیاوی حکمران بادشاہ ظالمانہ قوانین لاتے ہیں اور پھر وہ نافذ کرتے ہیں، اور ان ظالمانہ قوانین پہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم ان قوانین کی پابندی کرو، نہیں تو آہنی ہاتھوں سے تم سے نمٹا جائے گا، نہیں قانون کے شکنجے میں آ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا خالق، ہمارا اصل رازق، مالک، لیکن وہ ایک دم شراب کے بارے میں نہیں کہتا کہ عرب کا جو معاشرہ ہے صدیوں سے اس کا عادی ہے، 4 مرحلوں میں اس نے اس کو حرام کیا۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف بادشاہ نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ صرف حکم نہیں دیتا، جب حکم دیتا ہے تو اس حکم پہ آسان عمل کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس میرے حکم پہ تم جو عمل کرو گے نا، اس عمل کا یہ آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے تم عمل کرو۔ اور کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ بھی اس طرح تدریجاً۔ تو بہرحال یہاں تو میں نے اصل میں 2 چیزیں ذکر کی تھی، ایک شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ کے احکام کہ اللہ نے اس کا کیا حکم یہاں ذکر کیا ہے، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے۔ پیچھے تو اللہ نے اشارتاً اس کا حکم ذکر کیا تھا، یا اللہ نے صراحتاً اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں کچھ تفصیلات ہیں، ٹائم کچھ زیادہ ہوا ہے، زندگی رہی انشاءاللہ تو اس مسئلے کو کل ذکر کریں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں جی۔ وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اللہ کے راستے میں انسان کتنا خرچ کرے اور کیا کن چیزوں کا خیال رکھے انسان۔ اللہ کل تک زندگی دے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ یہ میسر یسر سے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، چنانچہ انسان آسانی کے ساتھ دوسرے کے سارے مال پہ کیا کر دیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے اس کو میسر کہا جاتا ہے۔ عربی میں تو اکثر نام جو ہے نا بامسمہ ہوتے ہیں، تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں کے اندر، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فوائد ہیں لوگوں کے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہوا ہے، کہیں بڑھ کر ہے ان دونوں کے نفع سے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔